یعنی CAA سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ، جو دسمبر 2019 میں نافذ ہوا اور 10 جنوری 2020 سے نافذ العمل قرار پایا۔ چونکہ اس کے تحت قوانین وضع نہیں کیے گئے تھے، یہ اب تک لاگو نہیں ہو سکا تھا، مگر اب حکومت آئندہ لوک سبھا انتخابات سے پہلے CAA کے قوانین کو اچھی طرح سے آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس ایکٹ کا مقصد 31 دسمبر 2014 سے پہلے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آنے والوں کو شہریت دینا ہے، اور اس میں صرف 6 اقلیتی برادریاں شامل ہیں، جو کہ ہندو، سکھ، جین، عیسائی، بدھ اور پارسی ہیں۔ اس فہرست میں مسلمان نہیں ہیں، جس کا مطلب ہجرت کر کے آئے مسلمانوں کو شہریت نہیں دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس قانون کی منظوری کے فوراً بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گیا، اور انہی احتجاجات کی بنا پر ایکٹ کے قواعد وضع کرنے کے لیے بار بار توسیع کی درخواست کی گئی۔ اسام اور تریپورہ سمیت کئی ریاستوں میں CAA کی زبردست مخالفت کی گئی۔ دہلی میں شاہین باغ کا احتجاج ایک پرامن دھرنا تھا، جو 15 دسمبر 2019 کو شروع ہوا اور 24 مارچ 2020 تک جاری رہا۔ اس احتجاج کی قیادت بنیادی طور پر مسلم خواتین نے کی۔ یہ احتجاج صرف شمال مشرق تک محدود نہیں رہا، بلکہ ملک کے دیگر حصوں میں پھیل گیا۔ انڈین یونین مسلم لیگ سمیت کئی درخواستیں سپریم کورٹ میں ہیں، جس میں CAA کے آئینی جواز کو چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی ہے کہ یہ قانون صرف پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے ہندو، سکھ، بدھسٹ، جین، پارسی اور عیسائیوں کو شہریت دیتا ہے۔ اس میں میانمار کے ستائے ہوئے روہنگیا، چین کے تبتی بدھسٹ اور سری لنکا کے تامل شامل نہیں ہیں۔ بہرحال اہلکاروں نے تصدیق کی کہ قواعد تیار ہیں، اور CAA کے تحت شہریت کی درخواست، پروسیسنگ اور گرانٹ کی کارروائیاں مکمل طور پر آن لائن ہوں گی، جس میں درخواست گزاروں کے اضافی دستاویزات کے بغیر ہندوستان میں اپنے داخلے کے سال کا اعلان کرنا ہوگا۔ جن لوگوں نے پہلے شہریت کے لیے درخواست دی ہے، انہیں دوبارہ درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مرکزی BJP حکومت نے یقین دلایا ہے کہ لوک سبھا انتخابات سے پہلے قوانین مطلع کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اپوزیشن کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ CAA کا نفاذ ہو کر رہے گا۔ CAA دیش کا قانون ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور ہم CAA کو لاگو یہ تو یہ ان کی ایک ایسی مجبوری بن گئی ہے کہ ان کے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں کوئی ایشو جس ایشو کی اٹھا کر وہ ووٹ مانگ سکے۔ ان کو صرف ہندو مسلم نفرت اور پولرائزیشن کے بغیر ان کا کچھ کام ہی نہیں چلتا۔ اگر ان کے پاس کچھ پرفارمنس ہوتا تو اپنی رپورٹ کارڈ قوم کو دکھاتے۔ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو مجبوراً وہ بیچارے اس قسم کے لوگوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ دیش کی جو میجورٹی ہے وہ اب دھوکے میں بالکل نہیں آئے گی، پہلے بھی نہیں آئی تھی، اب بھی نہیں آئے گی۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اس کھیل کو کہ یہ لوگ بیچارے کیوں یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کتنے بڑے بڑے ایشوز ملک کے سامنے ہیں۔ مہنگائی کا کیا حال ہے، بے روزگاری کا کیا حال ہے، لا اینڈ آرڈر کا حال کتنا خراب ہے۔ جو ویکر سیکشنز آف دا سوسائٹی ہیں، ان کی لڑکیوں کے ساتھ روزانہ ریپ کیا جا رہا ہے، ریپ کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جا رہا ہے۔ جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے، اور اب تو کرسچنز کے ساتھ منی پور میں جو کچھ کیا گیا، تو یہ سب کچھ ان کا پورا رپورٹ کارڈ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اس لیے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب اس وقت کامیاب ہو پائیں گے ان نان ایشوز اور کمیونل ایشوز کو اوپر لا کر، اور جو ریئل ایشوز ہیں ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ کو ہٹانے میں وہ کامیاب ہو پائیں گے۔ مجھے